آئے کتاب تو اچھا ہو، بارود کے بدلے ہاتھوں میں آ جائے کتاب تو اچھا ہو۔ اے کاش ہماری آنکھوں کا 21واں خواب تو اچھا ہو۔ کتاب کا عالمی دن، کتاب جس سے ہمارا رشتہ بچپن سے ہے، بستہ، پینسل، کاپی اور کتاب۔ کتاب جس نے ہمیں علم عطا کیا، جس نے ہمیں شعور بخشا اور جس نے ہمیں تہذیب عطا کی۔ ہم جب اپنے دور کو دیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کا رشتہ کتاب کے ساتھ بڑا مضبوط نظر آتا ہے۔ لیکن آج اپنی کلاس روم میں اگر طالب علموں سے پوچھ لیا جائے کہ ذاتی لائبریری کیا ہوتی ہے، تو وہ اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ آج کے اس بڑے دن کے موقع پر ہم نے ایک بڑی شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ میری مراد جناب ڈاکٹر اسد حریب صاحب۔ آج ہم اتنے بڑے ادیب، اتنے بڑے شاعر، اتنے بڑے دانشور سے پوچھنا چاہیں گے کہ کتاب کیا ہے، کتاب سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں اور کتاب سے دور رہنے کے کیا نتائج ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ کتاب کا عالمی دن، کتاب کا کوئی دن نہیں ہوتا۔ بہت خوب، بہت کتاب ایام پر بھاری ہے اور دن اس کے زیر پا رہتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ سب سے زیادہ زندگی تخلیقات بشر میں عمارتوں نے پائی ہے بظاہر۔ آرام مصر مجھے نظر آتے ہیں، غرناطہ کی عمارتوں میں، الحمرا میں دیکھتا ہوں۔ سلاطین غرناطہ کے محلات، مغل بادشاہوں کی، ہندوستان کے مغل بادشاہوں کی عمارتیں صدیوں پرانی ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ ان عمارتوں کی کوئی عمر نہیں ہے، یہ بچہ ہیں کتابوں کی طول عمر کے مقابل۔ واہ 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 واہ۔ کتابیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ دائم آباد و مستحکم عمارتیں کتابوں کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کتابیں ان کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ ان دونوں مناظر کو دیکھیے، اس منظر کو دیکھیے کہ یہ عمارتیں جو بنی نوع آدم کے ہاتھوں سے بنی ہیں، یہ کتابوں میں رکھی ہیں یا کتابیں ان میں رکھی ہیں۔ آپ غور کیجئے گا کہ دنیا کی عمارتوں کی شان و شوکت اس جلیل القدر قیمت سے ہے کہ ان میں کیا کیا، کیسی کیسی کتابیں کس کس زمانے میں رکھی گئی ہیں۔ واہ 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 واہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی تصنیف، انسان کی بنائی ہوئی صنعت، انسان کی پیدا کی ہوئی خلقت، یعنی جو اس نے خلق کی ہے چیز، اس کی خلقت، فطرت جو ابد الآباد ہے، وہ صرف اور صرف دائم کتاب ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس کے علاوہ اس کی انسان چلا جاتا ہے، انسان چلا جاتا ہے، لیکن کتاب نہیں جاتی ہے۔ بہت خوب۔ صدیاں گزر گئیں،
اناجیل مقدسہ جب اترے تھے، جن لوگوں پہ اترے تھے وہ نہیں ہیں. جی. وید جن اعتبارات سے جن لوگوں سے وابستہ تھے وہ لوگ اب نہیں ہیں. وید زندہ ہیں. وہ بالکل زندہ، بالکل ٹھیک. ایک لفظ استعمال ہوا ہے پرانی تحریروں میں کتابوں کے حوالے سے، وہ ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ. انگریزی میں یہ لفظ پینٹا ٹیک کے قریب تر تلفظ ہے اس کا. اس کے معنی ہے وہ 5 کتابیں، جو 5 صحیفے، جو 5 مراسلے جو حضرت موسیٰ پر اترے. کتاب کی تاریخ میں سب سے پہلے ان عوامل خمسہ کا ذکر ملتا ہے کتاب کے حوالے سے. بہت. لیکن کتاب مجلد نہیں ہے کہیں، کتاب مدون نہیں ہے، وہ اجزاء میں تقسیم ملتی ہے. سب سے پہلی کتاب جسے ایک شکل دی ہے دنیا نے کہ وہ کتاب ہے، وہ پشتہ بند ہے، وہ مصحف ہے، وہ مکتوب ہے، وہ پہلی کتاب جو سامنے آئی ہے اور اس کی عمر 1000 برس سے اب زیادہ ہو رہی ہے، وہ ہے قرآن مجید. واہ 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 واہ. اس کا ایک ایک حرف مدون، ایک ایک جملہ اس کا مصنفہ یعنی لکھا ہوا ملتا ہے، مؤلفہ جوڑا ہوا ملتا ہے. آج تک کوئی کتاب دنیا کی اتنی مضبوط دستاویز کتاب نہیں ہے کہ جس کا ہونا جب سے ہے اور جب تک ہوگا ایسی ہی رہے گی اور اسی حالت میں موجود پائیں گے آپ اسے. واہ واہ. سامیول نسل قومیں مسلمانوں کے ارتقاء سے پہلے شمال میں آباد تھیں. انہیں آپ مجوسی کہیے، کم و بیش یہ سابی تھے، جی. ستارہ پرستوں کی جی. قومیت رکھتے تھے. نصارہ تھے، عیسائی حضرات تھے، یہود تھے. یہ قومیں اہل کتاب کہلاتی تھی. خاص طور پہ جن عناصر قدیمہ میں کتابوں کا ذکر ملتا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں یہود اور نصارہ کی 2 کتابیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن وہ بھی ٹیسٹامنٹ ہیں، یعنی مدون کتاب کی شکل نہیں تھی. اب ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ ہوئے ہیں. اب اس سے بحث نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ طے ہے کہ کتاب کی حالت اس وقت ہماری ذہنی تاریخ میں اس وقت جو نظر آتی ہے وہ یہ کتاب ہے. اسے آپ ام الکتاب کہیے، اسے الکتاب کہیے، اسے کتاب کہیے. یہ ہمیں اپنی پوری صداقتوں کے ساتھ کتاب کی تعریف کے اعتبار سے نظر آ رہی ہے. کتاب خانے لوگوں کی مملکت سے بڑھ کر سرمایہ دولت تھے. کتاب خانے، اور خاص طور پر دنیا کی تمام قوموں میں صرف مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے پاس کتابیں اور کتاب خانے اس کی میراث میں چلے آتے. بہت خوب، بہت خوب. صرف مسلم قوم ہے، امت مسلمہ ہے، ماشاءاللہ. امت اسلامیہ ہے، کہ جس کی تاریخ بتلا رہی ہے کہ اس کے کتب خانے اور کتابیں اس کے سانسوں کے ساتھ ساتھ، ملت و دین اور مذہب کی سانسوں کے ساتھ ساتھ، تنفس کے ساتھ ساتھ کتابیں اور کتب خانے جی رہے ہیں. کتاب کا عالمی دن ہمیں ایک اور پکار بھی دیتا ہے. جی. آپ یقین مانیے گا جو بات میں اب کہنے چلا ہوں بسم اللہ. مشکل سے سمجھ میں آئے گی. لوگ کہتے ہیں کتاب کا زمانہ ختم ہو گیا. نہیں،
میں ہر ملک کے بڑے شہر میں بڑے سے بڑے کتب خانے میں آپ کو لے چلتا ہوں. اس کی شان و شوکت دیکھیے، اس کا جلال و جمال دیکھیے. میں جس شہر میں رہتا ہوں، اس شہر میں پاکستان کا کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، لیکن تاریخ کی ایک دستاویز ہے یہ شہر. اس میں ایک بڑا کتب خانہ قریب تر، جسے لائبریری بھی کہا گیا ہے، قریب تر ہے. جھنڈیر لائبریری ہے. جی بالکل. شخصی لائبریری، شخصی واہ. یعنی خاندان نے، افراد نے بنائی ہے. اس ملتان میں ایک جگہ ہے کوشک عباس حسین شاہ گردیزی کا گھر. اس میں ایک ایسا عالی شان کتب خانہ ہے کہ اسے اگر سیاح ملتان کی عمارتیں دیکھنے سے پہلے اسے دیکھے جا کر بہت خوب، بہت پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کیا دستاویزات جمع کی گئی ہیں، کیا سنادید کو اکٹھا کیا گیا ہے. جناب مرحوم خورشید عباس صاحب گردیزی کا کتب خانہ بھی آواز دے رہا ہے ہمیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رہے نہ ایبک و غوری کے مارے کے باقی، واہ واہ واہ، جہاں میں تازہ و شیریں ہے نغمہ خسرو. واہ واہ، بہت خوب. یہ شعر، ادب، نثر، جملے، عبارتیں، تحقیق، تنقید، یہ زندہ رہنے والی چیزیں ہیں. واہ واہ. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، اگر بار خاطر نہ ہو تو عرض کر دوں، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کتاب کا زمانہ چلا گیا، اب موبائل کا زمانہ ہے. نہیں، کتاب کی ایک لذت ہے، کتاب کا ایک ذائقہ ہے. میں تو کہتا ہوں کتاب کے صفحات کی پھرپھراہٹ جو ہے اس کا ایک لطف ہے. سریر صفحات جو ہیں اس کے، وہ بھی اپنا ایک ذائقہ دیتے ہیں. جب ہم کتاب دیکھتے ہیں، سینے پہ رکھتے ہیں، آنکھوں کے سامنے لاتے ہیں، اور ایک ایسی کیفیت میں کتاب غذا کا کام دیتی ہے. جب صاحب تحقیق اور صاحب طلب بڑھنا چاہتا ہے کسی طلب کی طرف، اور کتاب ہاتھ بڑھا کر اس کی مدد کرتی ہے. واہ 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 واہ. کتاب نہیں مر سکتی، میں مر جاؤں گا لیکن میری تصنیف نہیں مرے گی. اکابر جدیدہ جو موجود ہیں، جنہیں ہم نئی زندگی کی علامتوں کا نشان قرار دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں. کتنی دیر زندہ رہیں گے، لیکن ان کی کتابیں زندہ رہیں گی. جب کوئی شخص کتاب لکھتا ہے اور جب وہ کتاب پریس سے باہر آتی ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی بچے کو جنم دیا ہے ایک ماں نے. اسے ایسی راحت ہوتی ہے. اور وہ اس طرح کتاب کو پکڑتا ہے ہاتھ میں، کتاب کو اس طرح دکھاتا ہے جیسے کوئی اپنی نسل پر تفاخر کرتا ہو، جیسے اپنے انعام پر. یہ گزارشات اس کے بعد میں آگے عرض کروں گا. آپ کچھ کہیے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ جب اپنے بچپن میں جاتے ہیں تو اس وقت لوگ کتاب سے کتنے قریب تھے؟ کچھ اس وقت کا حال ہمیں سنائیے. عزیز گرامی، میں جس خانوادے یا میں جس ماحول سے متعلق ہوں، اس کی مثال اس لیے یہاں تصدیق نہیں کرے گی کہ میں جس نسل سے متعلق ہوں اس کا تو اوڑھنا بچھونا ہی کتاب ہے. واہ واہ واہ. سب کا نہیں، اس کا جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں. لیکن یہ کوئی تصدیق نہیں ہے. تصدیق یہ ہے جو اب میں عرض کر رہا ہوں. پورے یورپ میں آپ گھوم جائیے، یورپ میں، بلکہ یورپ نہیں، چین میں چلے جائیے، روس میں چلے جائیے، چھوٹے چھوٹے کتاب خانے موجود ہیں. بر صغیر میں کتابوں کی جو شان و شوکت ہے وہ دیکھنے والی ہے. آج بھی اس صدی میں جس میں آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں، پٹنہ بہار میں خدا بخش لائبریری، بالکل
اتنا بڑا ذخیرہ ہے شخصی، کسی ریاست اور بادشاہ نے نہیں قائم کیا ہے، شخصی ذخیرہ۔ رضا لائبریری رامپور بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد کا ایک بڑا سرمایہ ہے کتابوں کا۔ آپ ان ساری صورتوں کو دیکھتے ہوئے چلے جائیے، دنیا کے تمام کتب خان، کراچی میں چلے جائیے، جوش لائبریری میں ہزاروں کتابیں آپ کو رکھی ہوئی ملیں گی۔ انجمن ترقی اردو کی لائبریری اٹی پڑی ہے کتابوں سے، نیشنل لائبریری لیاقت میموریل اٹی پڑی ہے۔ پنجاب میں لاہور خاص طور پر پنجاب یونیورسٹی لائبریری سنادید قدیم کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ اگر اس کے صرف آپ مائکرو فلم تیار کریں تو برسوں لگ جائیں، صدیاں لگ جائیں، اور آپ مائکرو فلمز مکمل نہیں کر پائیں۔ پنجاب یونیورسٹی لائبریری، پبلک لائبریری بھی وہاں کی اسی طرح ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ بر صغیر میں جس بچپن کی بات کر رہا ہوں، کتابوں سے ایک نسبت رہی ہے، بلکہ میں نے یہ سنا تھا اپنے بزرگوں سے کہ جب کوئی مصنف کتاب لکھتا تھا، آج سے 300 سال پہلے پریس تو نہیں تھا نا، پریس نہیں تھا، ہماری مقدس کتابوں کی یہ شکل ہمیں نہیں نظر آتی تھی عام آدمی کو۔ آسمانی کتابوں کی یہ جو موجود ہیں، جو اب لاکھوں کروڑوں کی شکل میں نظر آ رہی ہیں، یہ کہیں گنی چنی اہل ثروت کے پاس ہوتی تھی۔ تو ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ جب کوئی مصنف، یہ عالمی دن ہے کتابوں کا اس لیے یاد کر رہا ہوں میں، جب کوئی مصنف کتاب لکھتا تھا تو پہلے وہ ایک نقل اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا تھا، اور ایک نقل تیار کرواتا تھا، وہ قریبی شہر کی قریبی مسجد یا محلے کی مسجد کی الماری میں، خانے میں، تہ خانے میں شہ نشین پہ رکھوا دیتا تھا۔ اچھا، واہ واہ، یہ رواج تھا۔ اور یہ سامی قوموں سے جو شمال میں آباد تھی عربوں کے، ان سے یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ کوئی کتاب مصنف لکھتا تھا تو ایک مقدس جگہ پر رکھوا دیتا تھا تاکہ اس مقدس جگہ پر خیانت نہ ہو کتاب۔ برا نہ مانیے گا، برا نہ مانیے گا، ہم نے جب کتابوں کو عامت الناس کی امانت کی تحویل میں دیا تھا، یہ سمجھ کر کہ یہ امین ہوں گے، یہ کتابیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں جو کسی مرکز میں بطور امانت رکھی گئی تھیں، وہ لوگوں نے یا تو ذاتی سرمایہ کے طور پہ تصرف کر لیا یا انہیں بیچ کھایا۔ اقبال نے ایک مرثیہ لکھا ہے، ایک شعر میں مرثیہ ہے کتابوں کے عالمی دن پہ۔ وہ کہتے ہیں، پہلے یہ سیاق سنیے اس بات کا کہ میں لندن میں زیر تعلیم تھا اور انڈیا آفس لائبریری میں میرا آنا جانا ہوتا ہے۔ وہ تو اقبال تھے، مجھ جیسا ایک کمتر اقبال کی خاک پا بھی نہیں ہوں، میں بھی انڈیا آفس لائبریری میں جب جاتا ہوں میں غمزدہ ہو جاتا ہوں۔ یہ میرے باپ دادا کی کتابیں، بادشاہوں کی کتابیں، عمراء کی کتابیں، فقراء کی کتابیں، صوفیاء کی کتابیں، یہ لندن میں کس نے پہنچا دی ہیں، کون لے کر گیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ امانت میں خیانت کی گئی۔ بالکل صحیح۔ دلی کی عمارتوں میں کہتے ہیں 19ویں صدی کے وسط تک دلی اینٹوں سے زیادہ کتابوں سے بھری ہوئی دلی تھی۔ اتنی کتابیں، اینٹوں سے زیادہ کتابوں سے بھری ہوئی دلی تھی۔ لیکن افسوس کہ کون تھے یہ دلی والے، کون تھے اس پر قبضہ کرنے والے، کون تھے اس کو ادھر سے ادھر لے جانے والے؟ یہ کتابیں آج لندن پہنچی ہوئی ہیں۔
مگر جو ان کو ہم دیکھیں، واہ، یہ اقبال نے جو ہائے تصور ہائے، کیا ہے بالکل صحیح، کہ دل آدمی کا پارا 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 ہو ہو جاتا جاتا ہے. ہے، بالکل صحیح. کتابیں اپنے آبا کی ہاں جی، جو دیکھیں ان کو ہاں، لندن میں واہ، تو دل ہوتا ہے صحیح، سی پارا. بے شک، بالکل صحیح. مگر کیا کرے آدمی کہ یہ امانت خیانت کے سپرد ہوئی، اور میرا ذاتی آج کتابوں کے عالمی دن پر شاہد عباس میرا ذاتی ایک قول ہے، لکھ لیجئے. جی، اجتماعی لائبریریاں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی، اچھا، بالکل صحیح. انفرادی لائبریریاں زیادہ زندہ رہ رہ سکتی، ان سکتی. کی حفاظت کرنے والے لوگ موجود ہیں. موجود ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. واہ. ان جان سے زیادہ عزیز. ہم، میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں، حر ریاحی گردیزی کو، جی، ملتان کے. وہ اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ صرف کتاب تلاش کرنے اور خریدنے میں صرف کرتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. تو کیا وہ اس کتاب کو آسانی سے ضائع ہونے دے گا؟ نہیں. جو اس نے باپ کی امانت اور اپنی امانت اپنے بیٹے کے سپرد کی ہے، اس لیے کس لیے ایک علامت کے طور پر، پہچان کے طور پہ واہ. اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے واہ، واہ. کتاب دوستی کی، واہ. اس کے اندر سے وفاداری پیدا ہو رہی ہے علم کے ساتھ. تو کتابیں زندہ رہتی ہیں واہ. شخصی کتاب خانوں سے. میرا اپنا عقیدہ یہ ہے. بہت خوب. جی اب ڈاکٹر صاحب، جی کہیے. کتاب میں آج بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم پہلے چھپی ہوئی بھی دیکھتے ہیں. کیا آج بھی اسی طرح کی کتاب چھپ رہی ہے جو آج سے 50 سال پہلے ایک مصنف بڑی عرقریزی سے، محنت سے کتاب کو لکھتا تھا؟ کیا آج بھی کتاب ویسے ہی لکھی جا رہی ہے؟ کتاب کے عالمی دن کے حوالے سے تو ہم گفتگو یہ کرتے ہیں کہ کتاب زندہ ہے، کتاب کو زندہ رہنا چاہیے، کتاب کی قدر کیا ہے، کتاب کو کیسا ہونا چاہیے. نہیں، موضوع ہے آپ کا ذرا سا ہٹا ہوا. جی. کیا وہ معیار کتابوں کا، تصنیف کا معیار باقی ہے؟ جی. یہ الگ موضوع ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ تعصب کے بغیر بات کر رہا ہوں. جی. اب کتاب پہلے زمانوں سے زیادہ لکھی جا رہی ہے. جی، ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح. پہلی بات. جی. اب علوم کی جہتیں پہلے علوم سے بڑھ چکی ہیں. واہ. آپ کے علم میں ہے کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ اموی گزرا ہے، اس کا نام ہے خالد بن یزید بن معاویہ. اس نو عمر حکمران نے سلطنت تو کیا چلائی، لیکن کتابوں کے انبار جمع کیے. یونان کی، روما کی، کیمیا کی کتابیں اس نے، اور وہ بغداد میں محفوظ چلی آتی تھی ایک زمانے میں. خالد بن یزید بن معاویہ. عبدالعزیز نے بھی کتابوں کے ذخائر جمع کیا. میں پچھلے دنوں باہر تھا. شخصی زندگی کے معیار پر بات کر رہا ہوں کہ شخصی کتاب خانے میں بھی موجود ہے، لیکن اشخاص کے ذریعے بھی اس کا معیار بڑھا ہے، موضوعات کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے. مثلا میں جس زبان کا طالب علم ہوں اس زبان کی بات کرتا ہوں، فارسی، عربی اور اردو، تھوڑی بہت انگریزی بھی، ہندی بھی تھوڑی بہت. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب قلم زیادہ وقار کے ساتھ آواز دے رہا ہے ورق پر. اب ورق پر پہلے انسان سوچی ہوئی باتوں کو راہ نہیں دیتا تھا، سنی ہوئی باتوں اور پڑھی ہوئی باتوں کو راہ دیتا تھا، سوچی ہوئی باتوں کے لکھنے سے ڈر جاتا تھا. آج کتاب میں وہ لکھا جا رہا ہے جسے کوئی آسانی سے سنے یا نہ سنے، لیکن اس کی ضرورت ہے. شعر میں بھی
مذہب میں بھی حضرت، واہ واہ، مذہب کے افکار میں توجیحات اور تفسیرات کا ذائقہ ہی بدل گیا ہے. واہ، ایسی ایسی میتھمیٹیکل سائنسز آ گئی ہیں، یعنی وہ نظام حساب و معقولات آ گیا ہے کہ جس کے ذریعے اب ہم پرانے پیمانوں کو کتاب سے باہر نکال کر نئے پیمانوں میں کس رہے ہیں کتابوں کو. لہذا آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ میں نے دیا کہ کتابوں کے مضامین بھی بڑھے، کتابوں کا معیار بھی بڑھا اور کتابوں کی تعداد بھی بڑھی. واہ واہ، پہلے مجھے نہیں معلوم کہ اتنی بڑے بڑے کتابوں کے اسٹور ہوتے تھے جتنے آج، باوجود اس کے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کتاب نہیں رہی. اس شہر کو دیکھیے، بڑے بڑے کتاب خانے اس شہر میں موجود ہیں. اسلام آباد چلے جائیے، راولپنڈی پنڈی چلے جائیے، لاہور بازار کی بات کر رہا ہوں، بازار، جی بالکل، آپ کراچی چلے جائیے، حیدرآباد چلے جائیے، لائل پور چلے، فیصل آباد چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، آپ کو دکانوں میں جہاں اور سودا مل رہا ہے، واہ، اور اجناس مل رہی ہیں، اور اشیاء مل رہی ہیں، وہاں کتاب بھی اپنی شان و شوکت دکھا رہی ہے، لگی ہوئی ڈاکٹر الماری صاحب میں. بجا فرمایا آپ نے کہ کتاب کی تعداد بڑھ گئی، لیکن کتاب پڑھنے والے کہاں گئے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کا بڑا آسان جواب ہے، جی. کتاب کے پڑھنے والے اگر پروفیسر شاہد عباس نہیں ہیں تو کتاب چھپ کیسے رہی ہے؟ کیوں چھپ رہی ہے؟ کوڑے بھی پھینک دیکھ لی. 200-300 کی تعداد. چلیے مان لیا میں نے 125 میری کچھ کتابیں ایسی ہیں، جی. میں مانتا ہوں کتاب تو آ رہی ہے. اب وہ 200 کی تعداد میں ایک کتاب پہلے چھپتی تھی 525 جی. رم کے اعتبار سے، جی. چلیے، اور 915 کر لیجیے رم کے اعتبار سے، جی. لیکن وہ ایک کتاب ہوتی تھی ایک سال میں، صحیح. ایک ادارے کی. اب بقول آپ کے کہ 250 چھپ رہی ہیں، 250 150 یہی کہہ رہے ہیں جی. آپ کہ 400 300 یہ چھپ رہی ہیں، لیکن وہ ہزاروں اہل قلم کی چھپ رہی ہیں. واہ. سینکڑوں نہیں کہا میں نے، ہزاروں اہل قلم کی چھپ رہی ہیں. تو وہ تعداد تو اپنے معیار پر بھاری ہے، واہ. تعداد، بالکل. لیکن معیار، میں نے جیسا کہا کہ کہیں معیار برتر ہے پہلوں سے اور کہیں معیار برابر ہے واہ. پہلوں کے. اور یہ بات میں بڑے وصوف سے کہہ سکتا ہوں بطور طالب علم، ایک اچھے طالب علم کے طور پہ، کہ پہلے معیار علم سے اب معیار علم گرا نہیں ہے، بڑھا ہے. واہ 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 واہ. پہلے معیار کے علوم بڑھے ہیں، واہ واہ. ٹیکنالوجی جسے کہتے ہیں، رسائی بڑھی ہے کتاب تک. واہ. پہلے کتاب کا کاتب جی. کاتب جی. ایک کتاب ایک سال میں لکھتا تھا. ایسا ہی، بالکل صحیح، ایسا ہی ہے، بے شک. 20 کاتب بٹھائے جاتے تھے تو 6 مہینے میں کتاب لکھوائی جاتی، بالکل ایسا، اپنی مرضی کی. جی. اپنی مرضی کی. آج آپ ایک رات میں 2 آدمیوں سے بالکل. ایک کتاب 1000 صفحے کی لکھوا سکتے ہیں. واہ واہ، بہت خوب، بہت سہولتیں، جی بے شک. وسائل، کاغذ موجود ہے، مشین موجود ہے، واہ. بنی بنائی روشنائی وہیں کی وہیں، روشنائی بھی وہیں موجود ہے مشین کے اندر. واہ. پہلے مشین نہیں تھی تو کتاب کی روشنائی کے لیے الگ ایک دوات رکھی جاتی تھی، اس میں بار بار قلم ڈالا جاتا تھا، ڈبویا جاتا تھا، بالکل، اور بار بار اس کا معیار کہ کتنی روشنائی چمکدار ہو گئی ہے اور کتنی روشن نہیں ہے، واہ. بار بار اسے دیکھا جاتا تھا. اب ایک معیار کی روشنائی خود بخود مشین کے اندر سے نکل رہی ہے، اور آپ نے انگلی ماری اور اللہ، آپ نے انگلی ماری شاہد، واہ. آپ نے انگلی لگائی اور وفا، واہ. لفظ نکلتے چلے آ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، ایسا ہی. نکلتے چلے. بس ذرا سی حرکت آپ کو ضرور واو فے الف پر، الف لام الف پر کرنی پڑتی ہے، جی. لیکن لفظ اندر سے ایسا لگتا ہے کہ کروڑوں اور اربوں لفظ جدید ٹیکنالوجی نے اپنے اندر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. بس جس وقت چاہو نکال لو. اشارہ ہے ان کا کی بورڈ، ذرا سا اشارہ کرو. ڈاکٹر صاحب، کتاب کے فروغ میں کیا ہماری ریاست
اپنا کردار ادا کر رہی ہے. مجھے آپ فریق نہ بنا لیں. ریاستوں کو کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اچھا واہ. مجھے فریق نہ بنا لیں. ریاستوں کو کتاب سے، معیار علم سے کوئی اسے اپنی بقا سے دلچسپی. ہم رہ جائیں، ریاستیں رہ جائیں، کتاب بھاڑ میں جائیں. بالکل صحیح. لیکن یہ خیال رکھیے کہ کتاب کے ساتھ مذاق نہ کیجیے اے اہل کتاب، یعنی کتاب دار. مثلاً آپ اپنی الماریوں کو اتنا اونچا بنا رہے ہیں کہ سیڑھیاں لگا کر چڑھیں تب آپ کتاب اٹھائیں گے. کون اتارے گا، کون چڑھے گا، اور کتنے بازو اور کتنی ٹانگیں ٹوٹیں گی. اتنی بلندیوں پہ میں نے کچھ لائبریریاں کراچی کی دیکھی، بیکار ہیں وہ. کتاب جس لائبریری میں ذاتی یا اجتماعی یا قومی یا شہری یا بلدیاتی لائبریری میں جس میں بھی ہو، وہ انسانی قامت کی بلندی پر ہونی چاہیے. واہ واہ، بہت خوب. یہ بہت اہم ہے. بالکل صحیح. میں پچھتا رہا ہوں اپنا یہ کتب خانہ دیکھ کر. کیوں میں نے اس وقت بنایا تھا جب میرے پاس یہ فہم نہیں تھا کہ اس کو، زمین کو کسی طور پہ چوڑا کر کے اپنے آثار کو میں اوپر کی جو بلندی پر میری مچان پر شیلف لگی ہوئی ہے وہ میں نیچے لا سکتا ہوں اور کمرے کو کہیں سے ادھر سے ادھر چوڑا کر سکتا ہوں. یہ مسئلہ تھا وسعت کا جو میرے پاس حاصل نہیں تھی. تو جہاں وسعت موجود ہے وہاں آپ بلندیوں پر شیلف لگا رہے ہیں کہ 14 قدموں کی سیڑھیاں میں نے لگتی ہوئی دیکھی ہیں. اس کا کیا فائدہ؟ بالکل. کتاب کا مزہ یہ ہے، آپ نے کہا غالب، میں نے غیر نظر آئی، فوری اٹھا. دسترس میں. آپ نے کہا انیس، میں نے الف نون دیکھا، فوری اٹھا لی. مجھے اچکنا بھی نہ پڑے. کتاب کا مزہ یہ ہے. میں نے بعض دوستوں کو یہ مشورہ دیا ہے، اللہ کرے وہ یہ مان لیں. لیکن ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالجز جنہوں نے کتابیں بند کی ہوئی ہیں الماریوں میں، میں ان سے کہتا ہوں کہ الماریاں کھولیے، بند مت رکھیے. میرا عقیدہ ہے کہ مومن کی تلوار اور مومن کا قرآن اور طالب علم کی کتاب کبھی غلاف میں نہیں ہونی چاہیے. کبھی بند نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت رسائی میں رہنی چاہیے. ہماری تمام تعلیمی درسگاہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی کتابوں کے شیلف ایسی دسترس میں رکھیں کہ چھوٹی سے چھوٹی قامت کا طالب علم بھی ہاتھ بڑھائے تو کتاب نکل سکے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی لائبریری میں میں ہزاروں کتابیں دیکھ رہا ہوں اس وقت. آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے جسے بار بار آپ کا پڑھنے کو جی چاہا؟ یہ کتابیں میری اولاد کی طرح ہیں. یہ سب مجھے عزیز ہیں. اس میں کوئی کتاب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجھے زیادہ عزیز نہیں. یہ میری اولاد کی طرح ہے. اور اولاد بھی جناب وہ اولاد کہ جسے امیدوں اور آرزوؤں سے، دعاؤں کے مصادر سے گزار کر حاصل کیا گیا ہو. بہت. یہ وہ نہیں جو از خود آ جاتی ہے. بڑی منتوں کے ساتھ، بڑی دعاؤں کے ساتھ، بڑے مصادر طلب کے ساتھ حاصل کی ہوئی اولادیں. یہ کتابیں وہ ہیں. لہٰذا یہ کوئی کتاب، البتہ میں طالب علم ہوں، لغت پر میرا ہاتھ زیادہ بڑھتا ہے. لغت پر، عربی کی لغت ہو، فارسی کی ہو، انگریزی کی ہو، ہندی کی ہو. اب میں ملتانی لغت بھی ایک آدھ جگہ کہیں میں دیکھ رہا ہوں، وہ بھی ہاتھ آ جاتی ہے. وہ ہو سندھی ہو، میں لغات کی طرف. ابھی میں نے حوصہ لغت منگوائی ہے انڈونیشیا، اردو میں حوصہ لغت نجیب صاحب نے، مرحوم انجینئر نجیب نے لکھی تھی. وہ بھی میں نے منگوائی ہے، اسے دیکھتا ہوں. میری پسندیدہ کتابوں میں اگر کوئی موضوع ہے تو وہ لفظ ہے.
اور پھر ظاہر ہے لفظ کی شناخت میں لغت ام العلم ہے. لغت کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی آگے بڑھنا چاہے تو علم ہی علم، علم ہی علم، جہت ہی جہت علم کی لغت میں سے نکلتی چلی جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب، ہمارے طالب علم پوچھنا چاہیں گے کہ کتاب پڑھنے کا سلیقہ کیا ہے؟ کتاب لیٹ کر پڑھیے، کتاب بیٹھ کر پڑھیے، کتاب چل کر پڑھیے، کتاب پڑھتے رہیے، یہ ہے سلیقہ. میں اپنے دادا کی ایک کہانی بتا دوں. جی. وہ پرانے زمانے کے لفظ نہیں استعمال کروں گا. پرانے زمانے میں غسل خانہ نہیں کہتے تھے جناب، کچھ اور کہتے تھے. وہ لفظ یہاں استعمال نہیں کرنا چاہتا. اس میں بھی وہ کتاب لے کر جاتے تھے. ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کا. تو آپ نے کہا نا کیسے پڑھنا چاہیے، کیا کتاب چلتے لیٹتے. آپ دیکھیے یورپ میں ایک بڑا دلچسپ منظر آپ کو نظر آئے گا. 1 گھنٹے کی فلائٹ، 1 گھنٹے کی فلائٹ، 1 گھنٹے کی ٹرین، مانچسٹر سے لندن تک کے سفر کی گاڑی، لوگ کتاب پڑھتے ہوئے وقت گزار رہے. واہ واہ. ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. ایک زمانے میں ہماری بسوں میں اخبار دے دیا جاتا تھا اور کوئی ہم سفر نام سے کوئی رسالہ دے دیا جاتا تھا. اب وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں تھا. وہ بھی نہیں دیتے. بالکل صحیح. جہاز میں تو تصور ہی نہیں ہے ریڈنگ میٹیریل دینے کا. تو لیکن جی چاہتا ہے کتاب ہاتھ میں ہو. آپ کے ہاتھ میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بندوق کی جگہ کتاب ہونی چاہیے. بھائی اسباب و آثار تو پیدا کرو، کتاب کے اسباب و آثار پیدا کرو. بچوں کو جو تم جیب خرچ دیتے ہو ان سے کہو آدھا جیب خرچ کتاب کے لیے ہے. واہ واہ، کمال آتا ہے. بالکل صحیح. آدھا خرچ. میں اگر 100 روپے دیتا ہوں تو 50 روپے کی شرط لگا دوں بچے سے. بالکل صحیح. کہ بھائی تم رسالہ خریدنا کوئی. آپ دیکھیں رسالے مرتے جا رہے ہیں. رسالے، جی بالکل صحیح. رسالے اب زندہ نہیں رہیں گے، لیکن کتاب رسالوں کی نسبت اس لیے زندہ رہے گی کہ کتاب کا میٹیریل آفاقی ہوتا ہے. واہ واہ. ابدی ہوتا ہے، وقتی نہیں ہوتا ہے، صحافتی نہیں ہوتا ہے. لہذا ہماری جو روزانہ کے اخبار ہیں وہ ہم ردی میں ڈال دیتے ہیں اگلے دن. کتاب ہم ردی میں نہیں ڈالتے. کبھی کتاب، اس عالمی دن کے اعزاز کے موقع پہ کہتا ہوں، کتاب کبھی پڑھ کر ردی میں کوئی نہیں پھینکتا. بالکل صحیح. اخبار پھینک دیتا ہے. کیوں کہ وہ وقتی مواد اور مطابق تناظر یعنی حالات و احوال کی تازہ کاری کے مطابق ہوتا ہے. وہ گزر گیا لمحہ، ختم، کاغذ. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب، آپ کی اب تک کتنی کتابیں شائع ہو چکی؟ ارے صاحب، اور پہلی کتاب اس کا کوئی احوال بتائیے. وہ بھی بتاتا ہوں. پہلے میرے اس مزاحمتی نظریے کو غور سے سنیے. جی. وہ شخص ایوارڈ یافتہ ہے، باقی لوگ منہ دیکھ رہے ہیں بھئی یہ ایوارڈ یافتہ، ہم تو نہیں ہیں. وہ شخص عالمی اعزاز یافتہ ہے اور اسے لائف ٹائم ایوارڈ ملا ہے، اچیومنٹ ایوارڈ. باقی جنہیں نہیں ملا ہے وہ اپنی گردن کھجلا رہے ہیں اور بغلیں اپنی جھانک رہے ہیں. ان صاحب کی کتابیں اتنی ہیں، ڈاکٹر اسد علی صاحب. باقی جن لوگوں کی کتابیں نہیں ہیں وہ انہیں بہت احترام سے نہیں دیکھیں گے. خاص طور پہ وہ لوگ جو کتاب لکھ سکتے ہیں، کتاب چھپوا سکتے ہیں، لیکن وسائل نہیں پاتے. لہذا اب میرے حوالے سے یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. میں نے کتابیں تو بہت لکھی ہیں. اگر میں اردو بازار لاہور میں اپنی ان کتابوں کا جائزہ لوں جو میں نے
بی اے کے بعد ایم اے تک، یعنی تقریباً 4 سال تک بے شمار کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے کچھ کے نام ہے، کچھ میں نہیں ہے، ان کا حساب بھی مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد لفظ کتاب نہیں، آپ کہیں تصنیفات کتنی ہیں، مصنفات کتنے ہیں۔ بعض کتابوں سے برتر کام بعض مقالوں کا ہوتا ہے لوگوں کا۔ مثلا میں نے ایک بڑا کام کیا ہے، پنجاب یونیورسٹی کی تاریخ ادبیات میں 8ویں 9ویں جلد میں میرے بڑے قابل ستائش میرے نزدیک، یعنی میں خود ستائش کرتا ہوں، ان کی قدر و قیمت جانتا ہوں، میں نے وہاں ایک بڑا کام کیا۔ اس کے بعد میں ان تمام کتابوں کا، تصنیفات کا ذکر کرتے ہوئے پھر تعداد بتاؤں گا جو کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ پھر یہ کہ میں نے 19 یاد آتا ہے مجھے کہ میں نے 54 سے لکھنا شروع کیا، 1954 سے۔ ایک پرچہ نکلتا تھا لاہور سے، ثقافت، جی، اس میں میرا مضمون اسلامی ثقافت کے نام سے بڑا محنت سے میں نے لکھا تھا۔ یہ تصنیفات میں آتی ہیں چیزیں جو ہلاتی ہیں ماحول کو، موضوع کو آگے بڑھاتی ہیں۔ چٹان کا رسالہ بڑی، اس میں میرے مضامین۔ پھر کوہستان میں میرا ایک مضمون 54 میں، 54 اور 55 کے درمیان 2 قسطوں میں چھپا ہے، وہ ہے بہادر شاہ ظفر کی پنجابی شاعری، مغل فرمانروا کے پنجابی شاعری۔ وہ یہ تحقیقات کے جو معیار تھے، انہیں بھی میں تصنیفات قرار دیتا ہوں۔ اور آپ کتاب کو تصنیف تنہا نہ جانیے گا، معیاری جو مضامین ہیں ان کو بھی تصنیف۔ پھر میں نے بہت سی کتابوں پر تجریدی یعنی تخلیقی میں نے نوٹس لکھے ہیں، وہ مقدمات نہیں ہیں، نوٹس ہیں۔ تقریباً 41 کتابیں ایسی ہیں جن پر میرے تجریدی، یعنی میں کیا چاہتا ہوں اس کتاب کے لکھنے والے سے، اس نے نہیں لکھا ہے، اور لکھنا چاہیے کس کو؟ پوری دنیا کو یہ لکھنا چاہیے۔ میں نے کوئی 41-42 مجھے یاد ہے ایسے میرے مقالے ہیں جو ان کتابوں کی رونق ہے۔ اور پھر کتاب کی ایک معیاری صورت و شکل ہوتی ہے۔ کتاب کے اس عالمی دن پر میں اپنے گلے میں ایک ہار ڈالنا چاہتا ہوں، آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں۔ میں نے اپنا سب سے پہلا قلم جو چلایا ہے صحیح تحقیق کا، جو کتاب کی شکل میں تدوین کر دے کتاب کو، وہ معیار تصنیفی ہے۔ جو تدوین کا معیار قائم کرے وہ ہے 63 میں میں نے نقد انیس لکھی، سن 63۔ یہ پہلی کتاب ہے آپ کی؟ ہاں، تدوین جس کی میں نے خود کی ہے اپنے اعتبار سے، اور مجھے بڑا فخر ہے اس پر، اس کتاب پر۔ گو کہ اس کا معیار اب عہد جدید میں ایسا ہو یا نہ ہو میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے ایک نئے پہلو سے میر انیس پہ تنقید کی ہے۔ تنقید کا مراد برائی نہیں، انہیں کھنگالا ہے، انہیں کھنگالا ہے۔ یہ جہاں تک کتاب کا تعلق ہے، پہلی تدوین میں نے اس لیے محنت کی کہ کچھ لوگوں نے میر انیس کو صرف بقا اور ازا کے حوالے سے دیکھا، میں نے پہلا کام کیا ہے ادب کے حوالے سے تجزیے کے طور پہ دیکھا ہے۔ واہ 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 واہ۔ یہ الزام بھی ہے کہ صاحب آپ نے ایک بڑے سرمایہ کو چھوٹے سرمایہ کی طرف، میں کہتا ہوں نہیں، چھوٹے سرمایہ سے بڑے سرمایہ کی طرف منتقل کر دیا بہت خوب اس مواد کو۔ بہت یہ میرا پہلا تدوینی کام تھا، اور یہ نصف صدی سے بھی زیادہ اوپر چلا گیا۔ ماشاءاللہ۔ پھر جی پھر آہستہ آہستہ میری بہت سی کتابیں ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، آخری اس زمانے میں میرا خیال ہے اس تدوینی نظام کی
26ویں کتاب جو ہے جو میری آئی ہے وہ ہے لغات الازا. میں لغت کا طالب علم ہوں ماشاء اللہ. تو میرا یہ کام تازہ تر لغت پر بہت ہے. بہت ہو. پھر میں نے لغت کے اعتبار سے انہی 2-3 سالوں میں ایک بڑا کام کیا ہے. ارشاد العریب واقعی سنگ میل نے شائع کیا بے ہے. شک. لفظ کو اس کے آواز اور آہنگ کے انتقال شکل میں، واہ نقل شکل میں، واہ بہت خوب. یعنی لفظ شکل میں کیسے منتقل ہوتا ہے کہ اپنی آواز دے. بہت ایک کام وہ کیا ہے میں نے. پھر اسی زمانے کی روداد میں میرا ایک اور کام بھی ہے ان کتابوں میں، وہ ہے میرا فرمایا ہوا. بہت خوب. ہرگز کے چھوٹی سی عبارت وہاں جی. یہ بھی لگی ہے، مستند ہرگز نہیں ہے لیکن ہے وہ میرا فرمایا. فرمودن فرمائش حاصل مصدر جو ہے، میرے مقالے اور بالکل نئے خیالات کے مضامین ہیں جو پاکستان آنے کے بعد کی یادداشتوں سے لے کے اب تک پہ مشتمل ہے. ان سب کا میں نے احوال لکھا ہے. اور یہ کوئی تعداد ہونا کوئی بڑائی نہیں ہے بھائی، ان کا معیار ہونا چاہیے جو میں آپ سے سامنے کہتا ہوں. کوئی ایسا بڑا معیار نہیں ہے میری کتابوں کا. یہ معیار آپ قائم کریں گے جنہوں نے شاید آپ جیسے دوستوں نے کچھ کتابیں میرے بارے میں لکھی ہیں، میں جانتا ہوں وہ معیار قائم کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، آج کل کس کتاب پہ کام ہو رہا ہے؟ میری نیت تو یہ ہے کہ میرے 2 حصے کتابوں کے محتاج ہیں میری توجہ کے. ایک ہے ملتان سے ایلورا ایجنتا، ایک سفر نامہ ہے جسے مرحومہ معطل زاہدی نے شروع کیا تھا. کچھ اجزاء میرے لکھے ہوئے تھے، کچھ ان کے تھے، لیکن وہ کتابی شکل میں بڑی نادر و نایاب چیز ہے. میں اسے کوشش کر رہا ہوں مختلف جگہوں سے جو چھپے ہیں جمع کر لوں اور وہ سامنے آ جائے. ایک بار دوسرے یہ میں نے تازہ تر ایک کام کیا ہے، وہ ہے میرا موضوع رسائی ادب بھی ہے. میں عرض کر رہا ہوں رسائی لغت کے علاوہ رسائی ادب جو عہد جدید کے مرثیہ نگار ہے. ایک خاص موضوع پر میری کتاب ہے، اردو مرثیے کے نئے صنعت گر. جو لوگ اس میں رہ گئے تھے، نئے صنعت گر، یہ بہت میں نے انہیں تلاش کر کے بہت بہت اب ایک والیوم تیار کیا ہے. دیکھیے کہ وہ سامنے آ جائے. ماشاءاللہ، یہ میرا کام. بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب، بہت سارے سوال، لیکن ایک سوال ایسا کہ جو اس قوم کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے چھوٹے بچوں سے لے کر والدین تک اور والدین سے لے کر اساتذہ تک سب اس مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، مسئلے میں کہ ہاتھوں میں موبائل ہے ہر وقت. ہم یہ چاہتے ہیں کہ موبائل لے کر یا وہ خود رکھ دیں اور کتاب آ جائے ہاتھ میں. ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسا ہے کہ بچہ کہے کہ چندہ ماموں ہاتھ پہ رکھ دو، ناممکن ہے. یہ ممکن نہیں ہے. البتہ آپ یہ سمجھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو اور نگرانی کر سکتے ہیں کہ سمجھانے پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اب تو ایسی ٹیکنیکس آ گئی ہیں، کی لگا دی جاتی ہے، چابی لگا دی جاتی ہے بعض موبائل پہ. بعض باکس ہیں ایسے جو فکس کر دیے جاتے ہیں موبائل میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے موبائل کا غلط استعمال نہ کریں تو پہلے تو یہ کہ انہیں موبائل لے کر نہ دیجیے. بلکہ عالمی دن کے حوالے سے خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی. ڈاکٹر اسد حریب صاحب نے کتنی پیاری اور خوبصورت باتیں کی. ہماری قوم تب ترقی کر سکتی ہے، تب بہترین ہو سکتی ہے، تب اعلیٰ ہو سکتی ہے جب وہ کتاب کے قریب ہوگی. کتابیں پڑھیے، اپنے بچوں کو کتابیں دیجیے،
خود پڑھیں گے تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر ان کی عادت ہو کہ وہ کتاب پڑھیں۔ جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ ایک اچھی قوم، زندہ قوم بن سکتے ہیں۔ جتنا ہم کتاب سے دور جائیں گے ہم قوم نہیں بلکہ ہجوم بنیں گے۔ ہجوم قوم تب بنتی ہے جب اس کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے۔ آپ کی سماعت کا بہت شکریہ۔ اپنے میزبان شاہد عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔